بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دور کے ایک شخص کا حیرت انگیز واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی خاص طاقت یا معجزہ عطا کیا ہوتا ہے، جس طرح ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ قرآن پاک ہے۔ اسی خواہش کو لے کر ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت موسیٰ سے درخواست کرنے لگا کہ اسے بھی جانوروں کی زبان سکھا دے تاکہ وہ ان کی باہمی گفتگو سمجھ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو اس خواہش سے باز رہنے کی ہدایت کی اور کہا کہ اس کام میں بہت خطرہ پوشیدہ ہے، لیکن کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ اسے جس کام سے روکا جائے وہ اسی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار یہی درخواست کرتا رہا کہ اسے جانوروں کی زبان سکھا دی جائے۔ ناظرین گرامی، اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی آن پہنچا کہ اس شخص کی تمنا پوری کر دو۔ دوسری طرف اس شخص پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا کچھ اثر ہو گیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ چلے سارے جانوروں کی نہیں، آپ صرف مجھے میرے گھریلو جانوروں مثلاً کتے اور مرغے کی زبان سکھا دیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق اس شخص سے فرمایا کہ آج سے تمہیں ان دونوں جانوروں کی زبان پر قدرت حاصل ہوگی۔ اب اس شخص کی دلی تمنا پوری ہو چکی تھی اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر واپس آ گیا۔ اگلی صبح جب خادمہ نے حسب معمول دسترخوان جھاڑا تو اس میں سے رات کے کھانے کا ایک بچا ہوا روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا، جسے مرغا اپنی چونچ میں لے اڑا۔ کتے نے مرغے سے کہا، اے دوست، تو دانا کھا کر بھی اپنا پیٹ بھر سکتا ہے، تو یہ روٹی کا ٹکڑا مجھے دے دے تو میرا گزر چل جائے گا۔ مرغے نے کتے سے کہا، میاں صبر کرو، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، جب وہ مر جائے تو تم پیٹ بھر کر کھانا۔ وہ شخص ان دونوں جانوروں کی گفتگو سن رہا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ کل اس کا گھوڑا مر جائے گا تو اس نے فوراً گھوڑا کھولا اور اسے بازار لے جا کر بیچ دیا اور اس طرح اپنے آپ کو مالی نقصان سے بچا لیا۔ اگلے دن پھر اسی طرح مرغا روٹی کا ٹکڑا لے اڑا۔ کتے نے غصے میں آ کر مرغے کو برا بلا کہا اور کہا کہ تو فریبی اور جھوٹا ہے۔ کتے نے مرغے سے کہا کہ تو ایک ایسا اندھا نجومی ہے جس کی کوئی پیشن گوئی پوری نہیں ہوتی۔ مرغے نے کتے سے جواباً کہا کہ وہ گھوڑا دوسری جگہ مر گیا ہے، مالک نے خود کو نقصان سے بچانے کے لیے پہلے ہی اس گھوڑے کو بیچ دیا، لیکن تم فکر نہ کرو، کل مالک کا اونٹ مر جائے گا، تب تم اسے جی بھر کر کھانا۔ جب مالک نے اونٹ کے مرنے کی خبر سنی تو فوراً اسے بھی بازار لے جا کر بیچ دیا۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ مرغا پھر سے روٹی کا ٹکڑا لے اڑا اور کتے نے پھر سے مرغے کو برا بلا کہا۔ اس دفعہ مرغے نے کتے سے کہا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، مالک نے اونٹ بیچ کر خود کو نقصان سے تو بچا لیا، لیکن کل اب اس کا کھچر مر جائے گا۔ اس طرح تمہاری کل عید ہو جائے گی اور تم اس مرے ہوئے کھچر کو جی بھر کر کھانا۔ اس دفعہ پھر مالک نے کتے اور مرغے کی باتیں سن لی۔ جب اس نے اپنے کھچر کے مرنے کی خبر سنی تو فوراً اسے بھی بازار لے جا کر بیچ دیا۔ یوں مالک نے خود کو لگاتار 3 نقصانات سے بچا لیا تھا۔ مالک بہت خوش تھا کہ اس نے اپنی قسمت کا رخ بدل دیا ہے، لیکن ہونا تو وہی تھا جو رب کو منظور تھا۔ چوتھے دن کتے نے مرغے سے کہا، اے جھوٹوں کے بادشاہ، وہ تیری پیشن گوئیاں کہاں گئی؟ یہ تیری مکاری اور جھوٹ کب تک چلے گا؟ مرغے نے کتے سے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یا میرا کوئی ہم جنس جھوٹ بولے۔ مالک نے اپنا مالی نقصان تو بچا لیا، لیکن اس نے اپنا خون کر لیا ہے۔ انسان کا ایک نقصان اس کے 100 نقصانات کو ٹالتا ہے اور مال کا نقصان جان کے نقصان کا صدقہ بن جاتا ہے۔ اب مالک نے خود کو مالی نقصان سے بچا لیا، مطلب اب کل مالک یقیناً خود مر جائے گا اور اس کے ورثاء اس کے مرنے پر گائے ذبح کریں گے، بس تم اب کل گائے کے گوشت سے اپنی دعوت کرنا۔ مالک حسب معمول کتے اور مرغے کی باتیں سن رہا تھا۔ جب اس نے سنا کہ اب کل اس کے مرنے کی باری ہے تو وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ فوراً گرتا پڑتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ان کو سارا واقعہ سنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سارا معاملہ سن کر فرمایا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ اپنی اس ضد کو چھوڑ دو، مگر تم نہ مانے،
اے عزیز، اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، اس کا لوٹ کر آنا فطرت کے خلاف ہے۔ اب میں تمہارے لیے صرف ایمان کی سلامتی کی ہی دعا کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر اس شخص کی طبیعت اور بگڑنے لگی جو امید کی آخری کرن تھی، وہ بھی اب بجھ چکی تھی۔ خوف کی وجہ سے اس نوجوان کا دل گھبرانے لگا اور وہ کہہ کرنے لگا۔ یہ کہہ اس کی موت کا آغاز تھا۔ اس شخص کو واپس اس کے گھر لے جایا گیا اور گھر پہنچتے ہی وہ شخص مر گیا۔ ناظرین کرامی، آج کی اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بیماری یا مالی نقصان پر غم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی مرضی کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا چاہیے اور اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر حال میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔